بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عام طور پر کویشچنز جو ہیں وہ نئی نسل کی طرف سے آتے ہیں اور ہمارے پینلسٹ ان کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہمارے پینلسٹ کی فرمائش ہے، اور فرمائش بھی نہیں بلکہ اتنے سینئر لوگوں کی موجودگی میں حکم ہے کہ اب نوجوان بتائیں کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں، ان کے نزدیک قرارداد لاہور کیا ہے، ان کے نزدیک پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ تو جی سب سے پہلے جو نوجوان بتانا چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے جیسے ذکر کیا تھا گلگت بلتستان کا، تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قرارداد پاکستان ہے یہ میرے خیال سے اس وقت اتنی مقبول نہیں تھی، کیونکہ جس وقت یہ قرارداد ہندوستان میں چل رہی تھی، یہ جو تحریک چل رہی تھی آزادی کی، تب گلگت بلتستان کے لوگ وہاں پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ جو قرارداد ہے یہ ایک طرح سے متفقہ فیصلہ نہیں تھا۔ میں چاہوں گا کہ سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، لیکن میرا خیال جہاں تک ہے کہ یہ قرارداد ایک متفقہ فیصلہ مسلمانوں کا نہیں تھا، یا اتنا مقبول یہ اتنا برصغیر میں نہیں تھا۔ اگلا نوجوان جو بتانا چاہ رہا ہے ہمارے پینل کو اپنے خیالات۔ ایک قومیں بنتی نہیں بنائی جاتی ہیں، لیکن میں یہ بات بھی کوٹ کروں گا کہ قومیں اس وقت بنتی ہیں جب ان کے پیچھے کوئی ایک خاص آئیڈیالوجی اور سمت ہو۔ اور اگر ہم پاکستان میں ایکچولی دو ایشوز ہیں، یعنی ایک سیکولرزم اور ماڈرنزم، اور دوسرا یعنی اسلامائزیشن چاہتے ہیں، لیکن ہمیں قائد اعظم کا دیکھنا چاہیے کہ وہ بیسیکلی کیا چاہتے تھے۔ ان کا بیسک ایم یہی تھا، اور بیسک ان کی سمت ڈائریکشن یہی دی تھی کہ ادارے آپ کے مضبوط ہوں اور آپ کی پارلیمنٹ سوورن ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ لے آئیں گے تو یہ ماڈرنائزیشن بھی آپ کے پاس آ جائے گی اور اسلامائزیشن بھی، اور اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک ہمیں اپنی سمت یہ مقرر کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ میں جذباتی جواب نہیں دوں گا، میں وہ پاکستان چاہتا ہوں، ایسی ریاست چاہتا ہوں، وہ ریاست جو نبی اکرم نے مدینہ میں قائم کی، جس میں اقلیت مسلم ہر بندہ خوش تھا، کسی کا حق نہیں مارا جاتا تھا، اور امن و امان، اور ہر بندہ سکون سے رات کو سوتا جاگتا، اور حکمران عوام کا خدمت گزار تھا، جیسے حضرت عمر فاروق نے کی۔ پیشتر اس کے آگے سوال چلیں، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے، چونکہ یہ سوال میں عموماً ان لوگوں کو کرتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے۔ میرا موقف یہ ہے کہ اسلام ہے ہی سیکولر سٹیٹ، چونکہ میثاق مدینہ میں یہ مثال قائم کی گئی تھی کہ حالانکہ اس وقت جب مدینہ میں سٹیٹ قائم کی گئی تو وہاں پر مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور کافر بھی تھے، اور ان سب کو امت الواحدہ کہا گیا تھا، اور ایک فیڈرل کہہ لیجئے کانسٹیٹیوشن بنائی گئی تھی، جو کہ ہاتھ سے پہلی تحریری کانسٹیٹیوشن میثاق مدینہ ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر کی، اور اس میثاق کے تحت ہر ایک قوم کو یا مذہب کو یہ اختیار دیا۔ اور یہاں کتنی شرم کی بات ہے کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہی وانٹڈ اے سیکولر اسٹیٹ۔ سیکولر اسٹیٹ قائد اعظم کی وہ تقریر کس اعتبار سے اسلام کے خلاف ہے؟ یہی تو جدید اسلام کا تصور ہے۔ اور کتنی شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک غیر مسلم ممبر، پارلیمنٹ کے ممبر نے سینٹ میں یہ تجویز پیش کی تھی، یہ میں بھنڈارا کی بات کر رہا ہوں، بنو بھنڈارے کی، انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی 14 اگست کی تقریر جو ہے وہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں شامل کی جائے، چونکہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا، جو کہ میثاق مدینہ کی طرح اس میں اختیار دیا تھا کہ مسلمان مساجد میں جا سکتے ہیں، ہندو اپنے ٹیمپلز میں جا سکتے ہیں۔ ایک ماڈرن زمانے میں مذہب کا تعلق ریاست سے اس طرح کا نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے نہیں بنایا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں اسلام بیکیم پارٹ آف the religion of the state، حالانکہ state is a body like a company which has no religion، لیکن انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن بنا دیا، حالانکہ اسلام ہم نے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 2 کے تحت نافذ کروا دیا، لیکن مسلمان ہم نہیں ہیں۔